صبر والوں کی قصے بھی نرالے ہوتے ہیں۔ کبھی پل بھر میں آنکھ میں موتی چمک آتے ہیں تو کبھی رب کی رضا یاد کر کے مسکرانے لگتے ہیں۔ کبھی تھک کر سوچتے ہیں کہ اب ہار مان لے تو کبھی اپنے طویل سفر سے متاثر ہو کر قدم کو آگے بڑھانے لگتے ہیں۔ یہ نازک دل اللہ کی محبت میں تلخ حالات سے لڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ مان لو یہ صبر والے اللہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں اور اللہ اپنے لاڈلے کی دعاؤں کو ایسا رنگ عطا کرتا ہے کہ اس کے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ان قریب وہ تمہارے طویل صبر کا دگنا اجر عطا کرے گا۔ وہ بہت جلد تمہیں کن فیکون کا نظارہ کروائے گا کہ یہ جو دل تھک چکا ہے نا، اس دن خوشی کے آنسوں میں ہوگا۔ تمہارا رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتبار کر لو، یقین کرو میں وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ ان قریب تمہیں اتنا دوں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہوتے ہیں، اداس نہیں۔ اللہ کو تمہارا اداس ہونا اچھا نہیں لگتا، اور پھر جو دل اس عظیم رب کے لیے اپنے نفس کو مار لے اور طویل آزمائش میں شیطان کے بہکاوے کے باوجود صبر اختیار کرتا ہے اور اس سے امید وابستہ رکھتا ہے، یہ دل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ سب سے الگ اور سب سے پسندیدہ، تم غم نہ کرنا، اللہ ایسے دل کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب پورا کیا جائے گا۔ اکثر مایوسی کا احساس تمہیں راہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف تمہاری زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ تمہارے ارادے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ مایوس نہ ہو کیونکہ ہر رات کے بعد سورج نکلتا ہے۔ مایوس نہ ہو کیونکہ کامیابی کا رستہ ہمیشہ مشکل سے گزرتا ہے۔ مایوس نہ ہو کیونکہ ہر دیر کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ تم جب اللہ پر توکل بڑھاؤ گے تو اللہ ویسے ویسے ہر مصیبت کا حل پیدا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے، وہی ہے جو تم پر بارش نازل کرتا ہے، مایوسی کے بعد اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور ولی و حمید ہے۔ بے شک اللہ پر توکل ایک بہت بڑی رہنمائی اور سکون کی دوا ہے۔ تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، اور تمہارا رب چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ وہ خوب جانتا ہے جو چیزیں تمہیں ڈراتی ہیں یا جو چیزیں تمہیں اندر سے کھائے جا رہی ہیں، بس تم بے جا اپنی ہمت کو کمزور نہ کر بیٹھو۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں درمیان عدل کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے، اور ہر تنگی کے بعد آسانی و فراغت کا تم سے وعدہ لیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، پھر چاہے آزمائش کتنی ہی لمبی ہو، کیونکہ کچھ دن آزمائش کی سختی کی وجہ سے ہماری زندگی اور ہمارے دل پر عام دنوں کی نسبت بہت بھاری ہوتے ہیں، اور یہی وہ دن ہے جو آخر میں ہمارے اجر کے پیمانے کو بھاری اور دگنا کرتے ہیں۔ جان رکھو کہ ہر صبر کا ایک انعام ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے۔
تم اپنی تکلیف اور نقصان پر غم مت کرو، بلکہ صبر اور امید قائم رکھو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب ان قریب تم اپنے اس صبر کا بہت باری اور دگنا اجر ملتے دیکھو گے۔ اگر اب تک صبر کر رہے ہو تو ضرور تمہیں اس کا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اگر تنہا چل رہے ہو تو ان قریب تمہیں سہارا ملنے والا ہے۔ اگر تکلیف بڑھ گئی ہے تو یقیناً تمہیں اس درد کا مرہم ملنے والا ہے۔ اگر تم نے مانگا ایک قطرہ تھا جو یقیناً تمہیں پورا سمندر عطا ہونے والا ہے۔ اگر ہو گئے ہو گمنام تو ضرور تمہیں ایک بہترین منزل ملنے والی ہے۔ تم پر سکون رہو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے ہی والا ہے۔ جو تمہارے دل میں خوشی کا ہر بند دروازہ کھول دے اور اللہ تمہیں ہر وہ چیز عطا کرے جو تمہارے حق میں بہترین، مستقل اور باعث سکون ہو۔ اللہ پاک اس انتظار کو مختصر کر کے آپ کی مانگی تمام دعا پر اپنا کن فرمائے اور اپنی پیش بہار اور عطائیں تمہاری زندگی کا ہی مقدر کر دے۔ ہم نے تجھے وہ فاصلے سونپے جن کی مسافتیں ہمیں معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ امیدیں جن کا پورا ہونا ناممکن لگ رہا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا وقت ہم نہیں جانتے، وہ نعمتیں جن کے حصول کے لیے اسباب ہمیں میسر نہیں۔ جو محرومی ہمارے دل کو دکھ میں ڈالے ہوئے ہے تو اپنی رحمت و برکت سے ان سب کو پورا کر دے۔